الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ فرمایا کہ صدقات تو صرف حق ہیں، صدقات تو صرف حق ہے فقراء کا اور مسکینوں کا، اور وہ سرکاری اہلکار جو اس کی وصولی کے لیے مقرر کیے گئے ہیں ان کا، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کی دلداری کرنا مقصود ہے ان کا، وفی الرقاب، اور وہ صدقات ان غلاموں کو آزادی دلانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافروں کی مدد میں خرچ کیے جائیں۔ فریضۃ من اللہ، یہ ایک اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالی ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں اور ہر چیز کے اندر اللہ کے نزدیک حکمت بھی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اشارہ گزرا تھا کہ کچھ منافقین نے اعتراض کیا تھا کہ صدقات کی تقسیم میں انصاف نہیں ہو رہا، اور یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کو نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ایک فیصلہ فرما دیا کہ صدقہ لینے کا کہ مستحق کون لوگ ہیں، صدقے کی رقم کہاں خرچ کی جائے گی۔ یہ صدقے سے مراد واجب صدقہ یعنی زکوٰۃ، نفلی صدقات کا یہ مصارف نہیں ہے، یعنی نفلی صدقہ ان کو بھی دے سکتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ، صدقے سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ کتنی جگہوں پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ کل 8 جگہ۔ اس کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ کے 8 مصارف۔ مصرف کی جمع ہے، اور مصرف یا مصرف کہتے ہیں خرچ کرنے کی جگہ، خرچ کرنے کی جگہ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ جیسے زکوٰۃ کس مال میں ہوگی یہ بھی اللہ کی طرف سے مقرر ہے جو فرض ہے، کس آدمی پر زکوٰۃ آتی ہے اس کی جیسے تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح یہ زکوٰۃ لگے گی، خرچ کہاں ہوگی؟ تو زکوٰۃ اپنی مرضی سے گویا کہ نہیں خرچ کر سکتے آپ، اللہ تعالیٰ نے جہاں بتایا ہے وہیں خرچ کرنا ضروری ہے، وہاں خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا ہوگی۔ تو یہ 8 مصارف بیان فرمائے۔ ان میں سے سب سے پہلے فرمایا کہ صدقات یعنی زکوٰۃ، اس کے اصل مستحق تو فقراء ہے۔ 2 لفظ ہیں یہاں، فقراء والمساکین، فقیر اور مسکین دونوں ہیں۔ تو لغوی لحاظ سے ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یعنی فقیر اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ کچھ ہو لیکن اس کی ضرورت کے لیے کافی نہ ہو، تو وہ فقیر ہے، ضرورت مند ہے۔ اور مسکین ہوا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔
بعض نے کہا کہ نہیں، لغت میں اس کا عکس ہے، تو جو بھی ہو دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ ایسا شخص جس کے پاس سرے سے کچھ بھی نہیں، یا کچھ تو ہے لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں، دونوں زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو زکوٰۃ کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ زندہ انسان، یہ سارے زندہ انسانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ ان کو دی جائے گی، اور دوسرا یہ کہ مسلمان بھی ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ کا مصرف انسان ہو، زندہ ہو، جس کی یہ صفات ہو، یعنی فقیر ہو یا مسکین ہو یا آگے جو آ رہی ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلمان بھی ہو، اس لیے کہ اس کی وضاحت حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن میں بھیجا گورنر بنا کر کے، تو جو آپ نے ان کو خصوصی ہدایت عطا فرمائی تھی، اس میں ایک یہ بات تھی زکوٰۃ سے متعلق، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ مسلمان مالداروں سے لی جائے گی اور مسلمان فقیروں پر، ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ زکوٰۃ لی بھی مسلمان سے جاتی ہے، کافر سے، چاہے مسلمان حکومت کا شہری ہو، اس سے زکوٰۃ نہیں وصول کی جاتی۔ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، عبادت ہے، اور عبادت مسلمانوں پر فرض ہوتی ہے، غیر مسلموں پر نہیں۔ تو مسلمان مالداروں سے لے کر مسلمان ضرورت مندوں پر خرچ کی جائے گی۔ تو اصل جو زکوٰۃ کی وصولی کا جو طریقہ ہے، وہ مال جو حکومت کے پتے میں ہوتے ہیں یا سامنے ہوتے ہیں، اس مال کی زکوٰۃ اصل یہ ہے کہ اسلامی حکومت وصول کر کے وہ جگہ پر خرچ کرے گی۔ دور اول میں یہی تھا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کہا جاتا ہے اموال ظاہرہ۔ اموال ظاہرہ وہ جو سامنے ہے جو مال، اور جو اموال پوشیدہ ہیں، جو پوشیدہ ہیں، جیسے لوگوں کی اپنی رقمیں اپنے پاس ہیں، گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، تو یہ دور اول میں بھی، یعنی نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خلفائے راشدین نے اس کا مطالبہ کسی سے نہیں کیا کہ نکال کر لے، وہ کتنے دراہم دنانیر ہے تمہارے پاس، اس کی وصولی نہیں اس طرح فرمائی۔ ہاں، جتنے مال مویشی ہیں، بکریاں کتنی ہیں، وہ چونکہ کھلے سامنے ہیں چراگاہوں میں، اونٹ کتنے ہیں، انہوں سے وصول کرنے جاتے تھے، اونٹ اور بکریاں، اور اسی طرح جو باغات کی فصلیں ہیں اس کی جو عشر ہوتا ہے وہ، اور اپنا وہ تجارتی جو ان کے قافلے ہیں اور اپنا سامان تجارت لے کر گزرتے ہیں جہاں سے، تو وہ جب سارا سامان گنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو وہ اگر زکوٰۃ تک پہنچتا ہے تو اس کی زکوٰۃ بھی جو سرکاری نمائندے مقرر ہوتے تھے ان کو دے دیتے تھے۔ اور اگر بکری یا بھیڑ یا اونٹ یا ان کی جنس کی شکل میں دینے کے بجائے نقدی دینا چاہیں تو نقدی دے دیتے تھے، دراہم دنانیر کی شکل میں۔ باقی جو لوگوں کے گھروں میں خزانہ تھا اس کو مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا کہ ایسے جو مال ہیں ان کی وہ خود ہی دیتے رہے، خود ہی دیتے تھے۔ البتہ جو ظاہر مال تھا اس کی پھر اسلامی حکومت وصول بھی کرتی تھی، اور وصول کر کے اس کو صحیح جگہ پر لگاتی بھی تھی۔ ایک عرصے میں جنرل ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں پاکستان میں یہ مسئلہ سامنے آیا تھا کہ حکومت بینکوں سے زکوٰۃ کاٹ سکتی ہے کہ نہیں، تو دو رائے ہو گئی تھی۔ بعض علماء کا خیال یہ تھا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عثمان ان کے زمانے میں ان کی تو زکوٰۃ لینے کی کوئی تفصیلات موجود نہیں ہے، اس کی روپے پیسے کی، دراہم دنانیر، تو لہذا حکومت نہیں لے سکتی۔ لیکن دوسری رائے یہ تھی اور تحقیق یہی تھی کہ
اصل بات یہ ہے کہ جو مال حکومت کے علم میں آ جائے اس کی زکوٰۃ وہ وصول کر سکتی ہے. جو اس کے علم میں نہ ہو تو اس کو ٹٹولنے کا اجازت نہیں ہے. لوگوں کے گھروں میں جا کر بتاؤ تمہارے کتنے پیسے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو بغیر کسی تکلف کے اگر سامنے ہو کسی بھی صورت میں، جیسے جدید دور میں بینک میں تو ہر ایک کے اکاؤنٹ میں پتہ چل جائے گا کتنی رقم ہے. اگر حکومت معلوم کرنا چاہے تو کسی کی بھی معلوم کر سکتی ہے، بلکہ وہ معلوم ہوتی ہے ان کو، تو اس کی زکوٰۃ اگر وصول کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. چنانچہ بحث مباحثہ تھا لیکن بعد میں پھر اتفاق اسی پر ہوا، علماء کا کہ لے سکتی ہے. تو اس دور سے پھر بینکوں سے زکوٰۃ کاٹی جانے لگی. اب وہ لینے کی اجازت تو تھی لیکن اگلا مرحلہ گڑبڑی ہے کہ وہ صحیح جگہ پر خرچ کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ آدمی خود ہی لے کر صحیح جگہ پر خرچ کرے. البتہ اگر وہ کاٹ لیں تو ادا ہو گئی. آگے اگر وہ صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتے تو اس کا گناہ ان کے سر پر ہے. جس کی رقم ہے اس کی زکوٰۃ اگر انہوں نے کاٹ لی تو یہ بری ذمہ ہو گیا. جی جو ایک ذمہ دار اتھارٹی تھی اس نے وصول کر لی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اس سے معاوضہ نہیں ہوگا. تو یہ تھا کہ زکوٰۃ وصول کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس پر باقاعدہ وصول کا پورا ایک سسٹم تھا. تو فرمایا کہ زکوٰۃ جو حق ہے کس کو دیا جائے گا؟ جو فقیر ہے، یہ بھی انسان ہے زندہ، والمسکین اور مسکین ہے، اور والعاملین علیہ، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر ہیں سرکاری طور پر. یہ تیسرا مسئلہ اس زمانے میں اور اب بھی اگر کوئی اچھا منظم محکمہ ہو تو ان کے لیے یہ ہے کہ جو زکوٰۃ کو وصول کرنے، اس کا ریکارڈ رکھنے، اس کو جگہ تک پہنچانے اور یہ سارا نظم و ضبط، اس کی حفاظت کرنے کے کام میں خدمت میں جو لگے ہوئے ہیں، تو ان کی جو تنخواہ ہے وہ اسی میں سے ادا کی جائے گی، اسی فنڈ سے، زکوٰۃ فنڈ سے دی جا سکتی ہے. وہ زکوٰۃ نہیں ہے ان کے حق میں. دراصل بات یہ ہے کہ زکوٰۃ تو جو مسلمانوں کا حاکم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے، امیر تھے، تو آپ کو پوری رعایا کے اوپر ایک اختیار حاصل ہے جس کو ولایت کہتے ہیں. تو آپ کی اجازت سے آپ نے جب کہا کہ زکوٰۃ وصول کریں آپ، اور آپ کو میں مقرر کرتا ہوں کہ زکوٰۃ وصول کر کے یہ فقراء اور مساکین کو دے دینا. مقرر کرنے کا مطلب یہ تھا. تو جب ان کو کہا کہ آپ مقرر ہیں میری طرف سے، تو وہ گویا وکیل بن گئے آپ کی اجازت سے. کس کے وکیل بن گئے؟ ان مستحقین کے وکیل بن گئے. مستحقین کی طرف سے وہ زکوٰۃ وصول کر رہے ہیں، تو جب انہوں نے زکوٰۃ وصول کی تو مستحق کے وکیل نے جب زکوٰۃ وصول کی تو مستحق کی ملکیت میں چلی گئی. یہ ایک فنی بات میں بتا رہا ہوں، فقہی بات، قانونی. مثلا ایسے ہے کہ کوئی فقیر آدمی جو ضرور مستحق زکوٰۃ ہے، وہ مثلا آ کر کے مجھے کہتا ہے کہ جی آپ میری طرف سے زکوٰۃ وصول کر لیا کریں، جو بھی آپ کو زکوٰۃ دے، آپ میری طرف سے وکیل ہیں. اب کوئی آدمی مجھے آ کر دیتا ہے تو اس کے زکوٰۃ مجھے دیتے ہی اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. یعنی مجھے دینے کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ وکیل کی ملکیت میں چلی گئی. تو جب فقیر کی ملکیت میں زکوٰۃ چلی گئی تو فقیر اپنی ملکیت میں لینے کے بعد اس زکوٰۃ کے مال سے امیر کو بھی کھلا سکتا ہے، سید کو بھی کھلا سکتا ہے. چونکہ اب اس کی حیثیت وہ زکوٰۃ والی نہیں رہی. وہ تو جب امیر آدمی کے پاس ہے وہ رقم تو وہ زکوٰۃ ہے، جو مالدار نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا. لیکن جب فقیر کی ملکیت میں چلی جائے تو اس کا مال ہے، وہ جس کو چاہے کھلائے. تو یہ یہاں پر جب یہ لوگ جو سرکاری ملازم تھے محکمہ زکوٰۃ میں، زکوٰۃ کی وصولی پر، اس کے ریکارڈ رکھنے پر، اس کو اصل جگہ تک پہنچانے تک، اس کی حفاظت وغیرہ ساری یہ ذمہ داریاں، تو ان کی زکوٰۃ، ان کی تنخواہ یا ان کی جو ضرورت ہے اسی زکوٰۃ فنڈ سے ادا جو کی جا رہی ہے، تو یہ ڈائریکٹ ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا رہی.
بلکہ یہ فقیر لوگ جو فقراء اور مستحقین تھے ان کے یہ وکیل تھے. ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ آتے ہی فقراء کی ملکیت میں چلی گئی. جب فقراء کی ملکیت میں چلی گئی تو فقراء کی ملکیت کا جو پیسہ ہے وہ تنخواہ میں دیں جہاں بھی دیں. جیسے فقیر خود وہ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے بعد جس کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ میرے لیے زکوٰۃ، اس کو کچھ پیسے دے دے کہ آپ نے یہ خدمت انجام دی، آپ یہ رکھ لیں، تو جائز ہے. تو یعنی یہ جو ان کو دی جا رہی ہے، یہ زکوٰۃ فنڈ سے جو تنخواہ دی جا رہی ہے، تو اس کو ڈائریکٹ زکوٰۃ نہ سمجھا جائے، یہ سمجھانا مقصد تھا. لیکن مصرف یہ بھی ہے، خود قرآن نے بتا دیا. والمؤلفۃ قلوبہم، چوتھا مصرف. زکوٰۃ کے مستحق کون کون ہیں؟ نمبر 1 فقراء، فقیر لوگ. نمبر 2 مسکین، جن کے پاس کچھ نہیں ہے. نمبر 3 جو اس محکمہ زکوٰۃ کے وہ ملازمین ہیں. اور نمبر 4 اس زمانے میں تھے والمؤلفۃ قلوبہم. دین اسلام ان کسی کے دل میں پختہ کرنے کے لیے، دلداری کرنے کے لیے، اس کا دل نرم کرنے کے لیے بھی اس کو زکوٰۃ میں سے ان ایسے کچھ لوگوں کو رقم دے دی جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے نو مسلم تھے جو فتح مکہ کے بعد اسلام کا جب غلبہ ہو گیا نا، تو اب دباؤ میں آ کر وہ مسلمان ہو گئے. کچھ شرما شرمی اور کچھ سارے ہر طرف ایک ہی ماحول بن گیا نا، تو اب اسلام کے خلاف برا لگتا تھا، کوئی عزت نہیں تھی معاشرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ان کی دلداری کی جائے تاکہ رفتہ رفتہ یہ دل سے مومن ایمان میں آئے. اور یہ احسان کا بڑا دخل ہوتا ہے اس پر کہ کوئی مخالف بھی ہو، آپ اس کو احسان کرتے رہیں تو اس کے دل سے میل ختم ہوتے ہوتے وہ خلوص دل سے آپ کا دوست بن جائے. تو یہ ایک حکمت تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے اجازت عطا فرمائی تھی. بعد میں کیا اب بھی اجازت ہے کہ نہیں، اس میں فقہا کی 2 رائے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ مخصوص تھا اسلام کے ابتدائی دور کے ساتھ، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کا محتاج نہیں رکھا. لہذا جو اسلام لاتا ہے دل سے لائے، نہیں لاتا تو اس کو دل داری کے لیے اس کو زکوٰۃ کی رقم سے نہیں دی جائے گی. دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، کبھی کسی وقت اگر اسلامی حکومت اس بات کو مناسب سمجھے اور ضرورت سمجھے تو کچھ ایسے لوگوں کی اگر وہ دلداری کرنے کے لیے خالصتاً یہی مقصد ہو، کوئی اور مقصد ہو، تو دے سکتے ہیں. یہ چوتھا مصرف ہے. 5واں مصرف ہے وفی الرقاب. یہ بھی اس دور کی بات تھی. بہت سے لوگ غلام ہوتے تھے اور غلام باندھ دیا تو بعض اوقات ان کے مالک ان کو کہہ دیتے تھے کہ تم اتنی رقم لا کر کے دے دو، تم آزاد ہو. اس کو کہتے تھے مکاتب بنا لینا. تو دیکھیں اسلام کے عدل و انصاف اور رحمدلی نا کہ ہر جگہ پر غلاموں کی آزادی کا کوئی نہ کوئی راستہ نکالا ہے. تو زکوٰۃ کے مصارف میں بھی بیان فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات خرچ کیے جائیں گے وہ لوگوں کو غلامی سے آزادی دلانے کے لیے. یعنی کسی کے مالک نے کہہ دیا کہ تم اتنی رقم لا کر دو کما کر کے، پھر وہ اجازت دیتے تھے نا، دن کو کام کاج کرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، محنت مزدوری کے لیے. اگر کوئی کاریگر ہوتا تھا تو اس کی کاریگری سے پیسے کماتا تھا، اگر کوئی اور ہنر مند ہوتا تھا تو اپنے ہنر کو استعمال کر کے، نہیں تو محنت مزدوری کر کے، تو بڑی محنت مشقت کر کے وہ رقم پوری کرتا تھا، مالک کو دیتا تھا. جب رقم پوری ہو جاتی تھی معاہدے کے مطابق وہ آزاد ہو جاتا تھا. اس آیت میں فرمایا کہ ایسے غلام جن کے اپنے آقا نے اگر آزاد ہونے کے لیے کوئی رقم ان کے ذمہ لگائی ہے تو زکوٰۃ کے اس فنڈ سے ان کی مدد کی جا سکے. ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے مدد کر کے ان کی، تاکہ ان کو آزادی دلائی جائے. اور والغارمین، اور یہ صدقہ اور زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں. ایک شخص مقروض ہو گیا بشرطے کہ اس نے قرضہ کسی معصیت اور گناہ کے کام کے لیے نہیں لیا، اللہ بچائے کسی نے سینما لگانے کے لیے نقصان ہو گیا، شراب کا کوئی کارخانہ لگانے کے لیے لیا تو نقصان ہو گیا، تو ایسے قرضہ نہیں.
کسی جائز کام میں قرضے میں ڈوب گیا ہو، تو ایسا جو قرض دار ہو اس کو بھی زکوٰۃ، فرمایا کہ زکوٰۃ سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ قرض ادا کرے، چاہے وہ لاکھوں روپے ہو، لاکھوں کا قرض ہو تو مقروض کو قرض میں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی نے تاوان لے لیا، ضمانت لے لی اپنے ذمے، دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا تھا، کہا تم صلح کر لو اور اتنی رقم دے گا، اس نے نہ دی تو میں دوں گا، اور دوسرے فریق نے نہیں دی، یہ پھنس گیا۔ ایسی صورتیں بھی ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی یہ حکم ہے کہ زکوٰۃ کی مد سے، فنڈ سے قرض دار کا قرض ادا کرنے کے لیے رقم دی جائے، چونکہ حکومت کے پاس مستقل یہ فنڈز ہوتا ہے کروڑوں اربوں روپے میں، تو اس لیے یہ مدہ بتائی جا رہی ہے کہ اسلامی حکومت کو کہاں کہاں ترجیحی بنیادوں پر خرچ کرنا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور ساتواں ہے اللہ کے راستے میں۔ قرآن کریم میں عام طور پر اللہ کا راستہ بول کر جہاد بنا دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی اصطلاح ہے، فی سبیل اللہ۔ لغوی لحاظ سے تو ہر دین کا کام فی سبیل اللہ ہے، اللہ کا راستہ کہلاتا ہے، لیکن قرآن کی جو اصطلاح ہے، جو معروف، وہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہوتا ہے۔ تو جہاد میں مجاہدین جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جہاد کی ضرورت ہے، اسلحہ کی ضرورت ہے، مجاہدین کے خرچے کی ضرورت ہے، تو مد زکوٰۃ میں سے مجاہدین کو جہاد میں تیاری کے لیے فنڈ زکوٰۃ سے دیا جائے گا، یہ بھی مصرف ہے۔ اور اسی کے ذیل میں کسی نے اگر فرض کریں کوئی دینی کام کرنے پر کرنا چاہ رہا ہے، کوئی زندہ انسان ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں فرمایا کہ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا تھا، حج فرض ہو گیا اور غفلت کی وجہ سے پیسے خرچ ہو گئے، اچھا یہ یاد رکھیں کہ حج فرض ہونے کے بعد پھر وہ پیسے خرچ ہو جانے کی وجہ سے حج معاف نہیں ہو جاتا، وہ تو ذمہ پہ رہتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی رقم ہاتھ میں آئی اتنی، اور موسم بھی کیا تھا، حج کے مہینے بھی تھے، اور وہ ساری باقی شرائط بھی پوری ہیں، لیکن اس نے غفلت کی، پیسے خرچ ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ پر اچھی خاصی رقم ملتی ہے، حج فرض ہو جاتا ہے اور پیسے خرچ کر دیے، حج فرض ہے گردن پر، تو پھر میں ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ سے حج کا خرچہ دیا جا سکتا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ۔ کہ حج فرض ہوا تھا، نہیں کر سکا غفلت کی وجہ سے، تو اب ذمے میں فرض ہے، تو اس کو پورے حج کا خرچہ زکوٰۃ سے، سرکاری خرچ سے دے سکتے ہیں۔ اگر سرکاری نہیں ہے تو کوئی اپنے طور پر جس کے پاس زکوٰۃ ہے وہ بھی دے سکتا ہے، سب کے لیے یہ مصرف بیان کیا جائے۔ وابن السبیل اور مسافر، آٹھواں مصرف، یعنی ایک ایسا آدمی ہے جو اپنے وطن میں تو مالدار ہے، مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، سفر کی حالت میں اس بیچارے کو ضرورت پڑ گئی، پیسے نہیں ہیں اس کے پاس، تو زکوٰۃ کی مد سے، زکوٰۃ کے فنڈ سے آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مسافر ہے، اور مسافر کے پاس فی الوقت اگر اس کی جیب میں اتنی رقم نہیں ہے جو نصاب تک پہنچے تو وہ مستحق ہے۔ تو یہ ہے 8 مصرف، نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 جو وصولی کے لیے، زکوٰۃ وصولی اور خرچ کرنے کی ساری خدمت کے لیے جو لوگ مقرر ہیں وہ، نمبر 4 مؤلفہ قلوب، نمبر 5 غلاموں کی آزادی کے لیے، نمبر 6 قرض دار کے قرض کی ادائیگی کے لیے، اور نمبر 7 اللہ کے راستے میں، جہاد میں، حج میں، یا کوئی تبلیغی جماعت میں جا رہا ہے چلہ لگانے کے لیے، اس کے پاس نہیں ہے پیسے، بالکل دے سکتے ہیں، اس کو بہت اچھا مصرف ہے، خیر کے کام میں جا رہا ہے، وہ مالک بن کے اس کو لے گا۔ اور اسی طرح مسافر، فریضۃ من اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے کہ کس نے کس کو رکھا، کس کو نہیں رکھا، اس کی حکمت ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کتنا مستحق ہے۔ تو یہ 8 مصارف کرائے جاتے ہیں جو زکوٰۃ یعنی فرض کے لیے، فرض صدقہ جو ہے اس کے لیے مقرر ہے۔ تو اس میں دیکھیں سب زندہ انسان،
کوئی رفائی کام نہیں بتایا کہ پانی نکال دو، راستہ بنا دو، ہسپتال بنا دو، مسجد بنا دو. بیت اللہ بھی تو تعمیر ہوتا تھا، مسجد نبوی بھی بنی، سب کچھ تھا، لیکن زکوٰۃ کو یہ نہیں بتایا کہ یہاں خرچ. اس لیے کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کسی زندہ انسان کو مالک بنا کر دیں، اسے مالک بنا. چنانچہ اگر کسی کے اوپر قرض تھا 10,000، تو اس نے جس آدمی کا، جس دکاندار کا فرض کریں قرض تھا اس میں، تو اس نے حساب کتاب کیا اپنے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، تو اب کہتا ہے کہ وہ 10,000 جو میں نے اس کو دیا ہوا ہے قرض میں، وہ میں زکوٰۃ میں بنا کر دوں، جو میرے پاس اس دفعہ کی زکوٰۃ بنتی ہے 2 لاکھ، تو اس میں 10,000 جو میں نے فلاں کو دیا ہوا ہے وہ میں کیا کر لوں، نفی کر دوں، بنا کر دوں. تو اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. معاف کرنے سے، قرضہ معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. آپ کچھ دیں اس کو مالک بنا کر تو ادا ہوگا. تو وہ تو پہلے سے وہ لے کر خرچ کر چکا ہے، وہ تو آپ کا مقروض تھا، تو قرضہ معاف کرنے سے زکوٰۃ ادا تھوڑی ہوتی. تو اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اس کو بلاؤ، اس کو 10,000 روپے دو، ہے زکوٰۃ کا، زکوٰۃ کا ہے، اس کو دیں. آپ اس کو مت بتائیں زکوٰۃ کا کہ بھائی یہ آپ لے لیں، لے لیا، لیکن آپ ادھر سے دیا کہ آپ میرا قرض واپس کریں، میرا قرض جو 10,000 آپ کے اوپر ہے وہ واپس کریں. تو یہ جب اس نے وصول کیا، وصول قبضہ کرتے ہی وہ مالک ہو گیا، اور مالک ہوتے ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. جب زکوٰۃ ادا ہو گئی تو آپ اپنا قرضہ واپس لے سکتے ہیں، آپ کو حق ہے اسی وقت ایک ہاتھ سے دیں اسے. یہ آسان صورت ہے، بجائے اس کے کہ معاف کریں، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. تو اسی طرح کہا کہ جی کوئی ضرورت مند ہے تو میں، ان کا بچہ پڑھتا ہے، میں اس کی فیس ادا کر دوں. تو آپ کی فیس ادا کرنے سے تو گویا آپ نے قرض اتارا ہے، اس طرح سے نہیں ہوگا. آپ ڈائریکٹ اسی کو دیں. بچہ ہے یا بچی ہے، وہ بالغ ہے، وہ مستحق ہے، تو ٹھیک ہے وہ خود وصول کریں، نہیں تو ان کو بالغ کو دیں کہ پھر وہ فیس میں دیں جہاں بھی دیں. اس طرح سے باہر سے آپ ادھر دے دیں گے تو وہ، ان کو تو آپ نے مالک بنایا نہیں، ان کے ذمے جو واجب بن رہا تھا، جو قرضہ بن رہا تھا، وہ آپ نے ادا کیا. اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. زکوٰۃ یہ کسی زندہ انسان کی ملکیت میں دینا ضروری ہوتا ہے. اس لیے 8 مصارف بتائیں جس میں سب زندہ، مساکین، فقراء، عاملین، مؤلفہ قلوب، اور جو غلام اپنی آزادی کے لیے ہیں، جو قرض دار ہیں، جو اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہیں، اور جو مسافرین ہیں، سب وہ ڈائریکٹ ان کو. تو یہ فرمایا ہے کہ یہ ہے زکوٰۃ کے، اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ مصارف مقرر کر لیے. اب کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جی کس کو دیا جا رہا ہے اور کس کو نہیں. www.darsequran.com